سنی ممالک نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایران کے خلاف وہ اتحاد کریں گے۔ اگر پاکستان بھی اس میں شامل ہو گیا ہے تو ظاہر ہے پاکستانی جو حکومت ہے ان کے اپنی کوئی نظر ہوگی، لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ اپنے پڑوسی کے خلاف کسی غیر پڑوسی ملک کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کرنا اور پھر اس معاہدے کی پابندی بھی کرنا کوئی بہت زیادہ دانش مندی کا کام نہیں ہے۔ بہت زیادہ عرصے تک اسرائیل امریکہ یہ کیمپین جاری نہیں رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم نے ایران کی فضائی بحری صلاحیت جو ہے وہ بالکل ختم کر دی ہے، لیکن اب یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ صلاحیت ابھی برقرار ہے۔ میزائل فائر کرنے کے واقعات اب کم ہو گئے ہیں ایران سے، لیکن ابھی بھی ایران کے پاس لگتا ہے کہ میزائلوں کا خزانہ اچھا خاصا ہے۔ ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے محبوب کار بکار اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار امتیاز گل صاحب، اٹس پلیجر ٹو ہوسٹ یو، تھینک یو ویری مچ۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایران کو ناکو چنے چبوا دیں گے، اب ان کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ ان کی ٹون کے متضاد آ رہی ہیں کہ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، اس کے اوپر اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونا اور اس کے اوپر ایران کا کنٹرول رکھنا، یہ ساری صورتحال کے اوپر کیا انالیسس ہے سر آپ کا؟ اس میں شروع سے بڑی واضح بات تھی کہ ابنائے ہرمز ایران کے پاس ایک آخری حربہ ہے، جب وہ بہت مجبور ہو جائے، امریکی اسرائیلی فائر پاور ہے اگر اس کے سامنے بے بس ہو جائے گا تو پھر وہ اس آبنائے کو استعمال کرے گا، کیونکہ دنیا بھر کے لیے یہاں سے کوئی 20-21 ملین بیرل تیل روزانہ گزرتا ہے، اور بڑا تنگ سا مقام ہے۔ کئی جگہ پہ تو صرف یہ 5-6 کلومیٹر چوڑی رہ جاتی ہے، اور وہی کام پھر بالآخر کیا جب پہلے 5-6 دن 28 فروری کے بعد بہت زیادہ بمباری ہوئی، اور ایران کی اعلیٰ قیادت تقریباً 2 درجن سے بھی زیادہ بشمول آیت اللہ خامنائی کے شہید ہوئے۔ تو پھر اسلامی پاسداران جو کہ ایک خصوصی سمجھے کہ میرینز ہیں ایران کے، ایک تو باقاعدہ فوج ہے، پھر ایک اسلامی پاسداران جو ہیں وہ خصوصی دستے ہیں، تو انہوں نے پھر دھمکی دی کہ اب ہم اپنا حرمت سے کسی جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب ایران کے انفراسٹرکچر پہ حملے ہوئے کہ ان کے تیل کی ریفائنریز پہ، بجلی گھر پہ، اسپتالوں پہ، اس کے جواب میں پھر ایران نے اسی طرح علاقے میں جتنے امریکی بحری اڈے ہیں مختلف ملکوں میں ان کو نشانہ بنایا، اور پھر فالس فلیگ آپریشن غالباً اسرائیلیوں نے کیے۔ انہوں نے اس طرح کے حملے کیے آئل ریفائنریز پہ، یو اے ای میں، قطر میں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ ایران نے حملہ کیا۔ حالانکہ ایران نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہم نے کسی کے بھی انرجی کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ اب تو ایران ترکی بترکی جواب دے رہا ہے، تو جو تباہی اسرائیلی اور امریکی طیاروں نے مچائی ہے ایران کے اندر، اس کے جواب میں ظاہر ہے پھر ایران بھی اپنے تئیں جو کچھ کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ تو ایک طرف آبنائے ہرمز سے جتنے بھی امریکی اور اس کے اتحادی ملکوں سے تعلق رکھنے والے بحری جہاز ہیں وہ بند ہیں، نہیں گزر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قطر جیسے ملکوں کے گیس انفراسٹرکچر پہ حملہ ہو گیا ہے، اور اس سے ظاہر ہے اس کو 18-20% کے قریب اس کی پروڈکشن صلاحیت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو گئی ہے۔ تو بحیثیت مجموعی اب 3 ہفتے ہو گئے، چوتھا ہفتہ شروع ہو گیا اس جنگ کو، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں انہیں ان کے اوپر اب اقتصادی دباؤ بہت زیادہ آ گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ جتنی بھی پروڈکشن انرجی وغیرہ کے حوالے سے، کھاد کی پروڈکشن، وہ سارا عمل کافی حد تک رکا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے اتنے عرصے سے اگر کاروباری سرگرمیاں بند ہیں یہ بڑے پیمانے پہ جن کا تعلق برآمد اور درآمد سے ہے، تو کوئی بھی ملک اتنی آسانی سے پھر اس قسم کے نقصانات برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہی پیغام جا رہا ہے جہاز ران کمپنیوں کو، یہی پیغام آ رہا ہے شپنگ جو انشورنس کمپنیز ہیں ان کے نرخ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لگتا ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ دائیں بائیں سے یہ آوازیں جانی شروع ہو گئی ہیں
اور اس کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ بہت جلد آ، کوئی سٹیپ بیک کرے ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی حکومت. فی الحال آثار اس کے نہیں ہیں، لیکن اگر یہ جنگ ختم ہوئی آنے والے دنوں میں تو وہ بنیادی طور پہ ان اقتصادی پریشرز کی وجہ سے ہوگی جس کا سامنا اس وقت نہ صرف خلیجی ممالک کو بلکہ یورپ اور اس سے آگے پھر امریکہ اور کینیڈا میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے. سر یہ اگر جنگ ختم ہوتی ہے تو جنگ شروع ہوئی تھی تو یہ افواہیں سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب نے اور اسرائیل نے امریکہ کو مجبور کیا اور کہا کہ آپ ایران پہ حملہ کریں، اگر حملہ نہیں کیا جائے گا تو ایران خطے میں بہت طاقتور ہو جائے گا. تو اگر اب یہ جنگ رکتی ہے، بے شک کہ ایران کا بڑا نقصان ہوا اس میں، پھر بھی تو ایران سر بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گا اگر اب اس سٹیج کے اوپر جنگ رکتی ہے. کیونکہ کل کی خبر یہ ہے کہ F-35 طیارے کو لاک کیا گیا، نشانہ بنایا گیا ایران کی طرف سے، جو کہ امریکہ کا ایک جدید ترین فائٹر جیٹ ہے. وہ دیکھیں، جو 80-90 ملین ڈالر مالیت کا ایک طیارہ ہے، ٹھیک ہے وہ ہٹ ہو گیا ہے. آم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے امریکہ کی فضائی جو برتری ہے اس پہ کوئی فرق پڑا ہے. اس کے پاس ہاں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں طیارے ہیں، اور پھر جدید ترین جو اسٹیلتھ طیارے ہیں وہ بھی بہت ہیں. لیکن اس کا بحیثیت مجموعی جو تاثر بن یہ رہا ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک اسرائیل امریکہ یہ کیمپین جاری نہیں رکھ سکتے ہیں. انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم نے ایران کی فضائی بحری صلاحیت جو ہے وہ بالکل ختم کر دی ہے، لیکن اب یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ صلاحیت ابھی برقرار ہے. میزائل فائر کرنے کے واقعات اب کم ہو گئے ہیں ایران سے، لیکن ابھی بھی آ، ایران کے پاس لگتا ہے کہ میزائلوں کا خزانہ اچھا خاصا ہے، اور وہ بڑے چن چن کے یہ حملے کرے. کل بھی اس نے کیے، سعودی عرب کی طرف کچھ میزائل داغے، کچھ متحدہ عرب امارات کی طرف. تو اور باہر ظاہر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا نشانہ ام، وہ فوجی اڈے ہیں جو ان ملکوں میں ہیں، ہماری دشمنی ان ملکوں کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ اس صورت حال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی آم، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یقیناً پریشانی کا باعث ہوگی. ایران نے اب تک سروائیو کیا ہے. جو توقعات تھیں ان امریکیوں کی، اسرائیلیوں کی، کہ 2-3 دن وہ مار دھاڑ کریں گے اور پھر ایران جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ایران کی حکومت ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ہوا. بلکہ الٹا جتنے بھی اکثر ایرانی ہیں وہ متحد ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں اب پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے کس قسم کی سازشیں کی ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں. ماضی میں ان کا ایران میں کیا کردار رہا ہے. جو امریکہ کا دوغلا پن ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور اس کی بات پہ کوئی یقین کرنے والا نہیں ہے کہ جی ہم ایرانی عوام کی آزادی کے لیے یہ آ، یہاں پہ حملے کر رہے ہیں. دوسرا میرا خیال ہے ایرانی قیادت نے بحیثیت مجموعی جو پیغام دیا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک نظام چل رہا ہے. اس کی اعلیٰ ترین قیادت کوئی 40-45 کے قریب بشمول آیت اللہ خامنہئی کے، علی لاریجانی، ان کی فوج کے سربراہ، یہ بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود نظام چل رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب اس انداز سے دیا گیا تھا، ایسے ہی دن کے لیے تیار کیا گیا تھا. لہٰذا یہ امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے بڑی مایوسی کا سبب بنا ہے. اب اس مایوسی میں کیا وہ پیچھے ہٹتے ہیں یا پھر اس جنگ میں مزید شدت لاتے ہیں؟ ایک کم از کم اچھا کام ہوا کہ انہوں نے اب یہ وعدہ کر لیا کہ ہم ایران کی جو انرجی تنصیبات ہیں اس پہ اب حملے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سر، دو دو خبریں اور ہیں. ایک یہ ہے کہ ایران کو کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے امریکہ نے سینکشنز ہٹائی ہیں کہ وہ اپنی جو پیٹرول ہے اور دیگر چیزیں ہیں وہ بیچ سکتا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ پاکستان کوئی 11 ملکوں کا اتحاد ہوا ہے، یا کوئی بیٹھک ہوئی ہے جہاں پر اسحاق ڈار صاحب بھی دستخط کر رہے ہیں سعودی عرب کی قیادت میں اس جنگ کو لے کر. یہ کیا معاملات ہیں سر؟ ایران کی پہ پابندیاں سے تو اس تیل کی برآمدات پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا. پابندیوں کے باوجود وہ تو تیل برآمد کر رہا تھا. اس کا 80-90% تیل چین جا رہا تھا. اب بھی جا رہا ہے، جب جنگ کے دوران بھی گیا ہے. اس میں وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دوسری جو اتحاد والی بات ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی سنی، یہ تو بنیادی طور پہ اب شیعہ سنی تنازع ہو گیا ہے نا، کہ تمام سنی مسلک کے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے سعودی عرب کے اور متحدہ عرب امارات کے دفاع کے لیے اکٹھے ہونے کا ایک عہد کیا ہے. پاکستان نے تو سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی
تحفظ کا معاہدہ بھی کیا ہوا ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کوئی ایک بات سامنے آتی ہے کہ عرب اور عجم جو ہے، جو تقسیم ہزارہ سال پرانی ہے، 1,500 سال پرانی، وہ تقسیم آج بھی برقرار ہے۔ جنگ کی صورت میں وہ مزید گہری ہو گئی ہے، اور سنی ممالک نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایران کے خلاف وہ اتحاد کریں گے۔ اگر پاکستان بھی اس میں شامل ہو گیا ہے تو ظاہر ہے پاکستانی جو حکومت ہے ان کے اپنی کوئی نظر ہوگی، لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ اپنے پڑوسی کے خلاف کسی غیر پڑوسی ملک کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کرنا اور پھر اس معاہدے کی پابندی بھی کرنا کوئی بہت زیادہ دانش مندی کا کام نہیں ہے۔ جی، امتیاز گل صاحب، آپ کی رائے کا اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔